اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 پہلا پارہ۔ ترجمہ دیکھتے پہلے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَعْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا، اس کو یا اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجٌ، نکالنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، نفس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا اس انسان کا جس کا ذکر ہے یہاں پہ، اس کا انسان کا نام تھا عامل بن شراحی۔ فَدَّرَتُمْ، درتم مطلب ہوتا ہے پھینکنا، یعنی ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے، ایک دوسرے پہ کہنے لگے کہ بھئی تم نے کیا، تم نے کیا۔ اور اللہ نکالنے والا تھا۔ مخرج ورڈ آیا نا، یہ اس کا روٹ ہے خے، رے اور جیم۔ مخرج، خرج مطلب نکالنا، تو اللہ تعالیٰ وہ نکالنے والا تھا وہ بات جسے تم چھپا رہے تھے یا چھپانا چاہتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اسی سینیریو میں، اسی وقت میں جو اوپر گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا کسی نے، اس کا قتل ہو گیا۔ اب چونکہ قاتل کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کیا ہوا کہ ہر شخص مجرم ٹھہرا۔ بعض دفعہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور پتہ نہیں تھا قاتل کا کسی کو، تو وہ سب ایک دوسرے کو قاتل کہنے لگے، ایک سب ون بائی ون ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے بھید کھولنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ یستخفون من الناس فیستخفون من اللہ، لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے ہیں۔ وما وہم، اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو چھپ چھپ کے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے سارے عمل کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم دوسرے سے چھپ کے کوئی کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کھولنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی برائی چھپ کے کی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سامنے آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے جو چیز چھپائی جاتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھولنے والا ہے۔ اس طرح کے اسباب بن جاتے ہیں، ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ برائی سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے ڈر سے انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے۔ آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، بِبَعْضِہَا، ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ، الموتیٰ، مردوں کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اضربو، اس کا روٹ ہے دواد را با، ساتھ اس کے بعض حصے کے، مطلب اسے مارو ساتھ اس کے بعض حصے کے، اور اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عقل کا روٹ ہے عین قاف لام، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا۔ تو اس آیت کی دو ترجمے، دو تفصیلی آتی ہے کہ ہم نے کہا یہ جو گائے ذبح کی گئی ہے اسی کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر مارو، اور بعض آراء میں یہ بھی ہے، لوگوں کی رائے یہی کہ اس میت کے ہی جسم کے ایک حصے کو دوسرے پہ مارو، لیکن پہلی والے سے ہم لوگ زیادہ متفق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا تھا؟ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، کیونکہ دیکھیے بنی اسرائیل کا جو عقیدہ تھا، عقیدہ آخرت تھا، وہ کمزور ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو انہیں یہ ریمائنڈ کرانا تھا کہ دیکھو اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تمہیں ہی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی تدبیر سے اٹھا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم مر جاؤ اور سڑ گل جاؤ اور تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب نہ دینا پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ اپنی آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں وہ گائے جسے وہ ذبح کرنے کے حکم کو مذاق سمجھ رہے تھے اور وہ ٹالے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کا ایک اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ گائے کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے گائے کو ذبح کر دیا تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی کیا پرابلمس آ جائیں گی، کیا مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو ہوا یہ کہ آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی اس تدبیر سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور آپ کو شاید اس کا قصہ پتہ ہوگا کہ وہ مردہ خود کھڑا ہو گیا، واپس زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے مقتول کا نام خود ہی بتا دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں اصل سبق کیا ملتے ہیں؟ حالانکہ وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی قاتل کا پتہ لگانے کے لیے بھی ایک معجزاتی تدبیر بھی یہ ثابت ہوئی۔ اور یہ تو اس طرح کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان کو بھی ہم اگر لے لیں تو انسان کیا تھا؟ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں خون کا لتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ماں کے پیٹ میں پرورش دی، اس کے جسم کے سارے اعضاء بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، بڑا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد گریجولی ہر سال بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور پھر سے بسیدہ ہڈیوں میں بے جان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے چاروں طرف دیکھیے بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، بالکل سوکھی پڑی ہوتی ہے، اور سیڈس ہوتے ہیں وہ اگر ڈبے میں بند ہیں سالوں سال رہتے ہیں ایسے ہی، لیکن پھر جب انہیں ایٹماسفیئر ایسا ملتا ہے جس میں وہ فیوریبل کنڈیشن ایسی ملتی ہے جس میں وہ جرمینیٹ کر سکیں تو وہ واپس جرمینیٹ کر کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معجزے چاروں طرف نشانیاں ہمارے پھیلی ہوئی ہیں، اور ان سے وہی لوگ لیسنس لیتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں۔ اس آیت کے لاسٹ میں کیا ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان آیات سے وہی لوگ سبق حاصل کریں گے جو اپنی عقل کو
ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب